صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا، یہ قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک صالحین بندوں کا یعنی اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے ان کی شان یہ بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو کسی کا خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی انہیں حزن و ملال ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایک خاص درجے پر فائز فرماتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر 6502 نمبر حدیث ہے کہ اللہ جب کسی بندے کو ولی بناتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو پکار کے کہتا ہے کہ اے جبریل، میں نے فلاں کو اپنا محبوب یعنی ولی بنا لیا ہے، تو بھی اس سے محبت کر، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ فیحبہ جبرائیل ونادى جبرائیل فی اہل السماء یا فی السماء، جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر جبرائیل پورے آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اے آسمان والوں، فلاں فلاں بندے کو اللہ نے اپنا محبوب اور ولی بنا لیا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، میں جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو سارے آسمان والے بھی اس اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر زمین پر اس کی قبولیت ڈال دی جاتی ہے، آسمان میں بھی اس کا چرچا ہوتا ہے، زمین میں بھی اس کا چرچا ہوتا ہے۔ وہ جو قرآن مجید میں اللہ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا، بے شک اللہ کے وہ بندے جو ایمان لائے اور عمل صالح انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ قرآن بھی شاہد ہوا کہ ان کی قبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے، اور حدیث بھی ثابت ہوئی، حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ ان کی قبولیت اہل زمین میں ڈالی جاتی ہے۔ تو اب ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو پرسنالٹی ہے، یہ جو بندہ ہے جس کو ولی کہا جاتا ہے، وہ کوئی عام بندہ تو نہیں ہوا۔ ہر مسلمان کو ایسے نیک اور صالح بندے کی ضرورت ہے، ہر بندے کو۔ یہ جو دنیا میں پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے کہ ولی کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی بزرگ کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان خود اپنے تئیں اعمال کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے، جنت حاصل کر سکتا ہے، یہ بات سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن تو ذکر کر رہا ہے، ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ اور جو یہ کہیں کہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں بڑا نہیں، بلند نہیں، ہر انسان ایک جیسے ہیں، وہ بھی آئے معاذ اللہ، کھائے پیے، مر گئے، قبر میں چلے گئے، ہم بھی مر جائیں گے، تو ہمارے ان میں کوئی فرق نہیں، انہوں نے بھی کیا، ہم کو بھی کرنا پڑے گا۔ تو اس میں جو ان کے ساتھ ہمارا کمپرومائز کیا جا رہا ہے، یہ جو ملایا جا رہا ہے، یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ جو ولی ہوتا ہے، حدیث تو کہتی ہے کہ آسمانوں میں اس کے نام کے چرچے ہوتے ہیں،
زمین میں اس کی قبولیت رکھی جاتی ہے، تو نارمل انسان تو نہیں ہوا، ہماری طرح عام انسان تو نہیں ہوا۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، اب دیکھو ولی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، صالحین کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، ہمیں اپنے سے بڑے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ولی کی ضرورت نہیں ہے، ولی کوئی چیز نہیں ہوتا، وہ بھی غلط ہیں۔ جب وہ غلط ہیں اور میری بات صحیح آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ ولی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بزرگ لوگ ہیں، تو پھر یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ان کی ہمیں ضرورت ہے کیا۔ اس کا بھی مس یوز نہیں ہونا چاہیے، اس بات کا بھی۔ ولیوں کی ضرورت کیا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولیوں کی ضرورت یہ ہے کہ ہم ان کے مزاروں پہ جا کر کے اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ان کے سامنے معروضہ پیش کریں، صرف یہ ضرورت نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بات تنبیہ کے طور پر اور آپ کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے ارادے سے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم حضرت خواجہ بدر الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے سرکار ہیں، ہمارے رہبر ہیں، بہت کچھ ہیں، لیکن ہم کو ان کی ضرورت ہے، لیکن کس چیز کی ضرورت ہے؟ جب ہمارے یہاں خوشحالی ہوتی ہے، بحالی ہوتی ہے تو کوئی خواجہ صاحب کو یاد نہیں کرتا، مصیبت آتی ہے تو پھر خواجہ صاحب کے درگاہ پہ جاتا۔ تو یہ ضرورت نہیں ہے ان کی کہ تم صرف مصیبت میں ان کو جو ہے تو یوز کرو۔ ولیوں کی ضرورت یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ولیوں کی لائف اسٹائل کو سنیں، پڑھیں اور اپنی لائف اسٹائل ان کی لائف اسٹائل سے میچ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ضرورت ہے ہمیں ولی کی، اصل ضرورت یہ ہے۔ ان کی برکت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ ان کی درگاہ پہ جا کر کے ہم ان کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے برکتیں حاصل کرتا ہے، ہماری جائز مقصدیں اللہ پوری فرماتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ ہماری دنیاوی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں، لیکن اصل ضرورت ولی سے ہم کو کیا ہے؟ اصل ضرورت ولی سے ہم کو صرف یہ دنیاوی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان کی درگاہ پہ جا کے کہتے ہیں حضرت ہمارے لیے دعا فرما دیجیے، تو وہ دعا فرما دیتے ہیں۔ بولو دعا کرتے نہیں کرتے؟ بالکل کرتے۔ ابھی ایک الگ بات چھڑ جائے گی کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ بہت ساری احادیث مبارکہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ قبر سے اندر سے بھی روحانی طور پہ دعا کرتے ہیں۔ ایک نارمل سیدھی سادی بات جو عام آدمی کے بھی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم قبر پر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا اہل القبور۔ اور حدیث شریف میں کیا ہے کہ مردہ جب کوئی اس کو سلام کرتا ہے تو سلام کرنے والے کو پہچانتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ بس ساری بات ادھر ختم ہو گئی۔ تو حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے، اس کا مطلب وہ بول سکتا ہے۔ اور وہ کیا بول رہا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی اللہ سلامتی نازل کرے، اللہ تم پر رحمتیں نازل کرے، اللہ تم پر برکتیں نازل کرے۔ اسی کا نام دعا ہے، اسی کا نام دعا ہے۔ اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ میت جو ہے اہل صاحب قبر آنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہے، اور سلام کا جواب دیتا ہے مطلب دعا کر سکتا ہے۔ تو ہم ان کی بارگاہ میں جا کر کے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، یا ہم اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو صاحب مزار یہاں پر لیٹے ہیں ان کے طفیل میں یہ تیرے نیک بندے تھے، انہوں نے اپنی زندگی تیری رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے تیری مرضی کے مطابق گزاری ہے، تو ان سے خوش، یہ تجھ سے راضی، اے اللہ ایسے تیرے محبوب بندے کے صدقے میں تو ہماری مصیبت کو ٹال دے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ انہی سے کہیں کہ تم دعا کرو۔ ہاں ہم کیوں کہتے ہیں ان سے دعا کرو؟ کہ ہم اپنے آپ کو حقیر جانتے ہیں، گنہگار جانتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کر دیجئے۔ ورنہ اگر کوئی بندہ اپنے لیے ہی دعا کر لے ان کے وسیلے سے تو بھی کافی ہے، یہ بھی کر سکتا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ یہ دعا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ مولا علی کی والدہ کا جب انتقال ہوا، رسول اللہ مولا علی کی ماں کی قبر میں اندر اترے اور لیٹ کر کے قبر کو دیکھا، سو کر کے۔ کیا خوش نصیب وہ بھی سیدہ ہوں گی مولا، اور پھر خوش نصیب تو تھی ہی، مولا علی کی ماں تھی۔ رسول اللہ ان کی قبر میں لیٹے، اور جب ان کے لاش شریف کو مبارک کو قبر میں اتارنے لگے تو اللہ کے نبی خود قبر میں اترے، ان کی لاش کو، حضرت فاطمہ بنت اسد ان کا نام تھا، اللہ کے نبی نے قبر میں رکھ کر کے ان کے لیے دعا کی، ان کا نام لے کر دعا میں یہ کہا کہ یا اللہ یہ فاطمہ بنت اسد کو بلند درجے عطا فرما تیرے پیغمبروں کے صدقے میں۔ تو وسیلے سے صدقے میں دعا مانگی جاتی ہے، اس سے کئی ساری احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ تو اس طریقے سے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں ڈائریکٹ اپن بھی خدا سے وہاں ان کے پاس کھڑے ہو کر کہ یا اللہ تو ان کے صدقے میں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہماری فلاں مصیبت کے معاملے میں فلاں کیس میں اٹک گیا ہوں، میرے وہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے میرے یہاں، تو آپ خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے معروضہ پہ، کیونکہ صاحب مزار دیکھتا ہے سنتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بخاری شریف کے اندر 1317 نمبر حدیث ہے، 1316 نمبر حدیث بخاری کے اندر، کہ مردہ سنتا ہے، جانے والے کی پیروں کی آواز سنتا ہے، صاحب مزار باتیں کرتا ہے وہ، لیکن ہم نہیں سن سکتے۔ تو ان سے بھی کہہ سکتے ہیں، ہر مردہ اپنی قبر میں سنتا ہے۔ اور پھر ہم تو الحمدللہ میں اکثر یہ بات کہا، ہم تو جس شہر میں رہتے ہیں ہمارا خواجہ تو سنتا ہی سنتا ہے، کیونکہ ہمارا خواجہ تو شہید ہے، اور شہید کو تو قرآن نے زندہ کہا ہے۔ میں حدیثوں سے وہ ثابت کر رہا ہوں کہ مردے بھی سنتے ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ مردہ سنتا نہیں، ان کے لیے میں کلیئریفیکیشن دے رہا ہوں کہ حدیث میں، قرآن میں یہ بات واضح لکھی حدیث میں کہ مردے بھی سنتے ہیں، لیکن ہم مثال جس خواجہ کی دے رہے ہیں وہ تو شہید ہے، ان کو تو قرآن نے زندہ کہا ہے، تو وہ سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، دعا بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جو ہے ان کی بارگاہ میں جا کے دعا کروا سکتے ہیں، یا خود ان کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن ولی کے لیے، ہمارے لیے ولی کی کیا یہی ایک ضرورت ہے کہ ہم مصیبت میں دعا کریں ان کے وسیلے سے، یا ان کو دعا کرائیں؟ اس کے علاوہ ہمیں ولی کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اصل ضرورت نہیں ہے ولی سے۔ اولیاء ہمارے لیے جو ضرورت ہے اولیاء کی، وہ اصل ضرورت یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی اور طرز عمل کو سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر اپنی زندگی اور اپنے طرز عمل کو ان کے طرز عمل کے مطابق ملا کر اس طریقے پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہ اصل ضرورت ہے ولیوں کی ہم کو۔ جو یہ کہتا ہے کہ ولی کو مانگ نہیں سکتے، وہاں دعا نہیں کر سکتے، وہاں جو، وہ بھی غلط ہے۔ لیکن جو یہ کہتا ہے کہ ولی اور درگاہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں مصیبت کے ٹائم جاتے اور دعا کراتے، وہ بھی غلط ہے۔ اگر وہ غلط ہے تو یہ کون سا شان ہے؟ یہ کون سا صحیح ہے؟ صرف یہ کہنا بھی غلط ہے، اور وہ دعا نہیں کر سکتے، وہ سنتے نہیں، وہ بولتے نہیں، یہ بولنا بھی غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے مسلک اہل سنت کہ ہر صاحب قبر سنتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے، آنے والے کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، تو ہم جا کے اپنے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، ان سے دعا بھی کروا سکتے ہیں۔ لیکن اصل ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن یہ ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی سے ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہمیں کیا لینا چاہیے؟ ہم کو یہ بات یاد ہے کہ غوث پاک مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ہمارا ایمان ہے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے وہ طاقت دیتا ہے۔ قرآن شریف کے اندر عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اللہ کے بندے تھے، پیغمبر تھے خدا کے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ ایک بچہ تھا جس کے پاس اسم اعظم تھا، وہ لڑکا بھی اندھوں کو اچھا کرتا تھا اور مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جس بندے کو یہ طاقت اور پاور دینا چاہے دے سکتا ہے، اور جو پاور صرف اللہ کا ہے،
اللہ کے پچھلے جمعہ مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا تھا کہ جو پاور صرف اللہ کا ہے، اللہ کے سوا وہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا اچنبے والا کام کسی نبی سے سرزد ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور ولی سے سرزد ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو بطور معجزہ اللہ اپنا پاور اپنے نبی کو بھی دیتا ہے، اور بطور کرامت اللہ اپنے پاور میں سے کچھ پاور ولی کو بھی دیتا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے وہ پاور دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ انہوں نے کیا ہے، کر سکتے تھے، لیکن کیا غوث پاک کی لائف اسٹائل سے صرف یہی ہم کو لینا چاہیے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بہت بھاری تھے انہوں بس ختم؟ یہ بھی غلط۔ اگر یہ ہم کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارے غوث پاک اتنے پاور والے تھے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے غوث پاک روزانہ ایک رات میں قرآن کے 15 پارے پڑھتے تھے۔ یہ کون یاد رکھے گا؟ اور اگر پڑھتے تھے، میں نے 4 جمعہ پہلے کہا تھا کہ صرف نالج لینا ضروری نہیں ہے، جو نالج ہمیں ملا ہے اس نالج کو لائک کرنا ہے، اور صرف لائک کرنا ضروری نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی میں اس کا اثر ظاہر کرنا ہے، پلے کرنا ہے اس نالج کو۔ غوث پاک 15 پارے پڑھتے تھے، یہ ہم کو پتا چلا، تو ہم غوث پاک کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ ہم بھی کم سے کم 15 آیتیں رات میں قرآن کی پڑھیں۔ غوث پاک کے برابر نہیں بن سکتے، اتنے پاورفل نہیں ہو سکتے، اتنی ہماری صلاحیت اور کیا بولتے ہیں کیپیسٹی نہیں ہے، تو کم سے کم روز رات میں 15 آیتیں قرآن کی ترجمے کے ساتھ پڑھنے والے بننا چاہیے۔ تو غوث پاک اور سارے ولیوں کی زندگی سے ہمیں ان کا نیچر دیکھ کر کے ان کے کلچر کو لینا ہے، یہ ہے اصل ان کی ہم کو ضرورت۔ اچھا، پھر جب ولی کی زندگی سے لینا تو ضروری ہے، دین کو ولی کے ذریعے اور عالم علماء کے ذریعے ہی سے سمجھنا ضروری ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن خود اٹھاؤ خود پڑھو، ٹیچر کی ضرورت نہیں، کسی کیا کہتے ہیں اس کو قائد کی ضرورت نہیں، کسی نیترتو کی ضرورت نہیں، خود پڑھو، وہ بھی غلط ہیں۔ کیونکہ جو اللہ کے قرب میں پہنچے ہوئے بندے ہوتے ہیں، ہر بندے کو ایسے اللہ کے قریب بندے کی ضرورت ہے جو اللہ کے قرب میں، مثال کے طور پہ یہ 80% 100% کوئی ٹکے باری وہاں نہیں ہوتی، میں صرف سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، کچھ وہ ہیں جن کو خدا کا قرب 70% حاصل ہے، کچھ وہ ہیں جن کو 40% حاصل ہے، کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ کا قرب صرف 20% حاصل ہے۔ تو جو 20% قرب الہی کے خاص ہیں، جنہوں نے اتنا حاصل کر لیا، خدا کے قریب ہیں، ان کو جو 80% پہنچے ہوئے ہیں ان کی ضرورت ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے قصیدے میں ولیوں سے کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شربتم فضلتی من بعد شکری ولا نلتم علوی واتصالی، اے ولیوں تم کو جو مقام ملا ہے، میں نے جو معرفت خدا کی شراب کے پیالے پیے ہیں، ان پیالوں کو پی کر کے خالی کر کے میں نے رکھ دیا ہے، تو ان میں جو شراب بچی تھی، شراب کا اب آپ کوئی غلط مطلب نہیں، یہاں شراب کا مطلب ہے معرفت الہی کی شراب، یعنی خدا کے محبت کا شربت بول لو اس کو آپ، خدا کے محبت کے شربت کے جو پیالے میں نے پیے ہیں، خالی کر کے جو میں نے پیالے رکھے تھے، اس میں جو بچے ہوئے شربت کے قطرے تھے وہ تم نے پیے تو تم ولی ہو گئے۔ شربتم من بعد فضلتی ولا نلتم علوی واتصالی، دیکھو ایک پیالے میں دودھ ڈالو، دودھ میں پیالہ پورا ختم کر دو، بعد میں پیالہ رکھ دو تو وہ دودھ جو ہے نتھر کے پھر 1-2 قطرے نیچے 2-4 قطرے جمع ہو جاتا۔ غوث پاک فرماتے ہیں شربتم فضلتی من بعد شکری، جب میں خدا کی محبت کے شربت کے جام پی کر کے مست ہو گیا تو میرے جو پیالے خالی پڑے ہوئے تھے ان پیالوں کو ولیوں نے اٹھا اٹھا کر کے پیا، کسی کو 1 قطرہ ملاؤں گا، کسی کو 2 قطرے ملاؤں گا، وہ ولایت کے درجے پہ پہنچ گئے، مگر جس درجے پہ وہ پہنچے وَلَا نِلْتُمْ عُلُوِّ وَاقْتِصَالِ، مگر یاد رکھو تم
تمہاری کیٹیگری بڑی ضرور ہے, تمہارا پرسنٹیج بڑا ضرور ہے, مگر میں جس لیول پہ ہوں وہاں تک تم میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو ہر نیچے کی درجے والے کو اوپر کے درجے والے کی ضرورت ہے. غوث پاک کو بھی ان سے بڑے کی ضرورت ہے خدا تک پہنچنے کے لیے. دنیا میں کوئی بندہ اپنے سے کسی بڑے بزرگ, بابا, ولی, عالم, فقیہ کے بغیر خدا کی معرفت حاصل ہی نہیں کر سکتا, چاہے کہاں تک بھی پہنچ جائے, چاہے علم کے ذریعے سے پہنچے, معرفت کے ذریعے سے پہنچے, تصوف کے ذریعے سے پہنچے, کتابوں کے ذریعے سے پہنچے. عالم فقیہ جو 50 سال تک علم فقہ اور علم تصوف پڑھاتے رہے, ان کو بھی بڑے کی ضرورت ہے. ابھی جو 10-5 سال جو کتابیں پڑھے انجینئر بننے کے بعد, وہ بول رہے ہیں میں خود ہی چلے جاتا ہوں, مجھے کس کی ضرورت نہیں ہے بول رہے. غوث پاک کو بھی ضرورت ہے. خود غوث پاک حضرت عبداللہ مبارک مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں, غوث پاک کا بھی پیر ہیں, غوث پاک کے بھی استاد ہیں. اچھا, اور اوپر جاؤ, فقہا, ائمہ, مجتہدین کو ہر کسی کے اوپر ایک آقا ہے. حدیث میں کیا کہا گیا؟ العالم فوق العالم, ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے. جو کہتا ہے کہ مجھے علماء سے چڑ ہے, مجھے بزرگوں سے چڑ ہے, میرا اپنا فنڈا چلے گا, تو وہ ہٹا ہوا ہے گروہ سے. اور جو کہتا ہے کہ میرا آقا یہ ہے, میرا استاد یہ ہے, میرا پیر یہ ہے, کیونکہ اس کا پیر وہ تھا, اس کا استاد وہ تھا, اور اس طریقے سے یہ کڑی رسول اللہ تک پہنچی ہوئی ہے. تو جو کہتے ہیں کہ ہم استادوں سے لیے ہوئے ہیں, ہم عالموں کے شاگرد ہیں, ہم پیروں کے مرید ہیں, ہم باباؤں کے جو ہے طالب ہیں, وہ اصل میں رسول اللہ تک جڑے ہوئے لوگ ہیں. اور جو ان سب کا کنڈیم کر رہے ہیں, ان سب کا انکار کر رہے ہیں, ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, وہ جڑے ہوئے نہیں ہیں, وہ کٹے ہوئے ہیں. اچھا بولو, صحابی کو کسی کی ضرورت ہے؟ صحابی تو رسول اللہ سے پڑھے نا. صحابی کا استاد کون ہے؟ رسول اللہ. ان کا پیر کون ہے؟ حالانکہ پیر ان کو بھی, ابو بکر صدیق کو بھی پیر ہیں, عمر فاروق کو بھی استاد ہے, عثمان غنی کو بھی بابا ہے, مولا علی کو بھی گرو ہے. کوئی بغیر استاد کے, بغیر پیر کے, بغیر بزرگ کے نہیں ہے. لیکن ان صحابہ اکرام میں بھی, بخاری شریف کے اندر 4999 نمبر حدیث ہے, 4999, اللہ کے نبی نے فرمایا, میں نے اس سے پہلے کہا تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن 4 لوگوں سے سیکھو. یہ جو کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, صرف قرآن پڑھو, تم ہی پڑھو, کسی کے پاس مت جاؤ, تم ہی قرآن پڑھو, ان کو بخاری شریف 4999 پڑھنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ نے فرمایا قرآن 4 لوگوں سے پڑھو. اور کس سے فرما رہے رسول اللہ؟ صحابیوں سے. وہ صحابی جو پیدائشی عرب تھا, اور قرآن بھی عربی لینگویج میں نازل ہوا, اب اس کو اور کسی سے قرآن کو سمجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر رسول اللہ نے فرمایا کہ تم سارے صحابہ میں قرآن پڑھنے اور سمجھنے والوں میں 4 سینئر ہیں. 4 کیا ہیں؟ 4 سینئر ہیں. تمہارے صحابیوں, تمہارے بھی قرآن کے معاملے میں 4 استاد ہیں. تم اپنی مرضی سے قرآن مت پڑھنا, ان 4 سے قرآن کو سمجھنا. تم عربی ہیں, تمہاری زبان عربی ہے, تمہارا لینگویج عربی, اور قرآن بھی عربی لینگویج میں, لیکن اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا. اللہ کے نبی یہ کہتے کہ قرآن سیکھو, قرآن پڑھو اور قرآن پہ عمل کرو. نہیں, رسول اللہ فرما رہے ہیں قرآن 4 لوگوں سے. 4 کس سے؟ بولو, لوگوں سے سیکھو. تو یہ جو لوگ ہیں, یہ جو ہستیاں ہیں, یہ جو ذات ہیں, یہ جو پرسنالٹیاں ہیں, یہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں, ان کی ضرورت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, چاہے نیچے سے شروع کر کے آخر تک چلے جائیں. سب کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے سے بہتر سے فیض لے, اس سے حاصل کرے.
یہ آج بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری قوم کو اور ہمارے جوانوں کو اس اصل مدعے سے کاٹ کر کے ایک نئی تہذیب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ صحیح بخاری کے اندر 3742 نمبر حدیث ہے، 3742 صحیح بخاری کے اندر حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی کے وصال کے کئی سالوں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب بے چینی ہوئی تو میں نے کہا کہ چلو کہیں جاتے ہیں اور کسی بزرگ سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ یہ بخاری میں ہے، کھول کے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ 3700 بھول گئے 42 3742 نمبر حدیث صحیح بخاری کی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جب یہ ہوا تو میں نے کہا کہ چلو کسی بزرگ ہستی کے پاس جاتے ہیں، اور میں کوفہ سے نکل کے ملک شام گیا، اور شام میں جا کر کے مسجد میں، ایک مسجد تھی جامع مسجد میں گیا، وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم جلیسا صالحا، بخاری میں لفظ ہے، اے اللہ مجھے تیرے صالح بندے سے ملا دے۔ صحابی تھے، ان کے پاس حدیث تھی، ان کے پاس قرآن تھا، اگر دل بے چین ہو رہا تھا تو ملصاب کی طرح قرآن اٹھا کے پڑھ لیتے اور عمل کر کے جنت میں جاتے۔ مگر یہ جو اسلام کی کڑی ہے یہ تو کچھ اور ہی سکھا رہی ہے، اس میں تو کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے اور پیغام کچھ اور ہی دیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے دعا کی، مسجد میں دعا کیا کرنا، یا اللہ مجھے قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق دے، یا اللہ مجھے حدیث پڑھنے کی، اس پہ عمل کی توفیق دے، مجھے نماز کی توفیق دے، مجھے روزے کی توفیق دے، مجھے زکوٰۃ دینے کی، مجھے تیری اطاعت کی توفیق دے۔ یہ دعا کرنا چاہیے مسجد میں۔ صحابی کیا دعا کر رہے ہیں؟ بخاری میں الفاظ اللہم جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے صالح بندے کی صحبت عطا فرما۔ آپ ہستیوں کا امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں، جن کو ہم آج بابا کہتے ہیں ہماری زبان میں، اولیاء کو بابا کہتے ہیں ایک احترام کے ساتھ، غوث پاک، محبوب سبحانی، خواجہ بندہ نواز، خواجہ معین الدین چشتی، امام اعظم ابو حنیفہ، اور ہمارے اعلیٰ حضرت بزرگ ہیں، ولی ہیں، بابا کہتے ہیں۔ تو یہ جو بابا بزرگ ہیں، ہستی ہیں، ہستیوں کا امپورٹنس سمجھ رہے ہو؟ صحابی رسول حضرت علقمہ بخاری میں ہے، دعا کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے، یا اللہ مجھے نماز کی توفیق دے، نہیں یا اللہ مجھے روزہ زکوٰۃ نہیں، اللہم جلیسا صالحا، اے اللہ کسی بابا سے ملا دے۔ کس سے ملا دے؟ کسی بزرگ سے ملا دے۔ اور بخاری میں آگے چل کے 3761 اور 3761 کے اندر آگے ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب دعا کر کے میں نے ہاتھ پھیر لیا چہرے کے اوپر، تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر فرأیت شیخا مقبلا، یہاں بھی لفظ ہے شیخ کے، اور شیخ مقبل، میں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے بابا تشریف لائے۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ کون سی حدیث پڑھ رہا ہوں؟ کس کتاب کی؟ بخاری شریف کی۔ قرآن کے بعد سب سے زیادہ جس کی اہمیت ہے اس کتاب کی میں حدیث پڑھ رہا ہوں، میں نے نمبر بتایا آپ کو، اور یہ بات بھی میں بیان کر رہا ہوں، کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے، چھوٹے مل صاحب کی بات نہیں، صحابی کی بات بتا رہا ہوں، اور صحابی کے عمل جو زندگی سے ظاہر ہو رہا ہے اس کے اندر میں آپ کو ہستیوں کا امپورٹنس سمجھانے کو، کہ ہستی کا امپورٹنٹ کتنا ہے۔ اگر کسی انسان اور کسی ہستی کا امپورٹنٹ ہے ہی نہیں ہے تو کسی میں جرت ہے کہ وہ نبی کے اس صحابی کو پوچھے کہ تو قرآن، حدیث، نماز، روزہ، خدا کی عبادت کو چھوڑ کے کسی بندے کے لیے دعا کیوں کر رہا ہے کہ اس سے ملا دے؟ اس سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں فرأیت شیخا مقبلا، تو میں نے دیکھا ایک بہت ہی جاو حشم چہرے والے اللہ والے بزرگ تشریف لائے۔ کون سے بزرگ تشریف لائے؟ اللہ والے آ گئے، بابا آ گئے، صحیح بخاری میں ہے۔ اچھا بابا بھی آ گئے، تو وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا لوگوں سے یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے فرمایا تم ان کو نہیں جانتے، یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اصحاب صفہ میں سے صحابی رسول ابو درداء ہیں۔ میں نے ان کے چہرے پر وجاہت دیکھی، ان کے چہرے پر چمک دیکھی،
وہ جب مسجد میں آیا تو میں ان کے قریب آیا اور میں نے ان سے میرا جو تھا میں نے بیان کیا، حضرت میں کوفہ سے آیا ہوں اور میں وہیں سے اس ارادے سے نکلا تھا کہ میں کس سے ملوں؟ بولو، بابا سے ملوں۔ اللہ نے مجھے آپ سے ملا دیا، میری دعا قبول ہو گئی۔ اور اگر بابا کا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، ہستی کا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے تو دعا بھی غلط، اور اگر دعا غلط تو خدا کا قبول کرنا بھی غلط۔ مگر دعا کرنا اور دعا کا قبول ہونا، اور بخاری کے اندر اس حدیث کا صحیح سند کے ساتھ لکھا جانا، یہی بات واضح کرتا ہے کہ اسلام میں بابا اور ہستیوں کا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اور مزے کی بات سنو، حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے معلوم؟ جب انہوں نے اپنا مقصد رکھا کہ حضرت میں اس ارادے سے نکلا تھا کہ میں کسی نیک بندے، اللہ کے مقبول بندے، یہ بھی صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کیا کہا معلوم؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ پوچھے تم کہاں سے آئے؟ تو نے کہا میں کوفہ سے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑی ہستی ہے، صحابہ اکرام میں ایک نمایاں شخصیت ہے۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں، انشاءاللہ میں کہیں بتاؤں گا ابو درداء کیا ہے، بارگاہ رسالت میں ان کا مقام کیا ہے۔ تو وہ بزرگ مسکرا کے کہنے لگے کوفہ سے آئے ہو؟ کہا ہاں کوفہ سے ہے۔ تو کہا کیا وہاں پر عبداللہ ابن عباس نہیں ہیں؟ کہا ہیں۔ کہا کیا وہاں پر صاحب النعلین نہیں ہیں؟ کہا ہیں۔ کہا کیا وہاں پر رازدار رسول حضرت حذیفہ بن یمان نہیں ہیں؟ کہا ہاں وہ بھی وہاں پر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اتنے بڑی بڑی ہستیاں وہاں ہیں تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ اگر یہ اللہ کے مقبول بندے تو یہ بولتے کہ بابا میرے کو ڈھونڈتے کیوں آیا تو؟ قرآن پڑھنا تھا، کیا کرنا تھا؟ میں بخاری سنا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو عقیدہ دے رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کو ہاتھوں سے نہیں، اہل سنت کے عقائد کو دانتوں سے پکڑنے کی ضرورت ہے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ تو بابا کیوں ڈھونڈتے کوفہ سے شام تک آیا، تو پرسنالٹی اور ہستی کیوں تلاش کر رہا ہے؟ تیرے پاس قرآن نہیں ہے کوفہ میں؟ کیا کوفہ میں نبی کی حدیث نہیں ہے؟ یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے بھی کوفہ میں 3 باباؤں کے نام گنائے۔ کیا 3 ہستی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں تینوں بھی ہیں۔ تو کہنے لگے جب وہ ہیں تو یہاں کیوں آیا؟ مطلب یہ کہ تعلیم اسلام یہ بتا رہی بخاری کے اندر 423761 کے اندر کہ اسلام کے اندر بابا کی اہمیت ہے، پرسنالٹی کی اہمیت ہے اور ہستی کا کچھ درجہ ہے۔ لیکن پھر وہی بات پلٹ کے میں اپنی بات کی طرف آؤں گا کہ ہستیوں سے ہمیں ان کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہے ہماری ہدایت کے لیے، حدیث ہے ہماری ہدایت کے لیے، خود پڑھو، کسی کے بہکاؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ مگر یہ بھی تو سمجھنا ضروری ہے کہ ولیوں کی اور ہستیوں کی ہمیں ضرورت ہے کیا؟ اگر غوث پاک کی زندگی پڑھ رہے ہیں تو کیا صرف وہی ڈھونڈیں گے کہ 12 سال کی کشتی غوث پاک نے نکال دی؟ کیا غوث پاک کی یہی زندگی یاد ہے کہ غوث پاک نے مردوں کو زندہ کر دیا؟ کیا غوث پاک کی یہی زندگی یاد ہے کہ مرغی کھا کے ہڈی رکھے تھے اس کو پھر سے مرغی بنا دیے؟ کیا غوث پاک کی زندگی سے یہی یاد ہے کہ غوث پاک نے سمندر میں ہاتھ ڈال کے زندے لوگ کشتی کو بچا لیا؟ نہیں، صرف یہ نہیں، یہ تو ہے، اس کا انکار بھی نہیں ہے، لیکن صرف یہ ماننا بھی غلط ہے۔ غوث پاک سے لینا ہے تو عقیدہ لو۔ کیا لو؟ ابھی چل رہا 2024، تو 2024 میں یہ فرقے والا یہ بول رہا، وہ فرقے والا وہ بول رہا، وہ جماعت والا وہ بول رہا، وہ یوٹیوب اکاؤنٹ کے اوپر جو چلتا انہیں ایسا بول رہا، وہ فیس بک اکاؤنٹ والا ایسے بول رہا، یہ ایسی حدیث بیان کر رہا، تو پھر اب کنفیوژن ہو گیا۔ تو کنفیوژن کو کنفرمیشن میں کیسا چینج کرنا؟ تو پھر ایک ہستی ہے غوث پاک۔ میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا کہ غوث پاک ایک ایسی ہستی ہے کہ دیوبندی، تبلیغی، سنی، رافضی، ناسبی، چکڑالوی، اہل حدیث، سارے فرقے والے یہ مانتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کا ولی ہے۔
ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا ولی ہے تو گمراہ ہو سکتا ہے؟ بولو، اگر گمراہ ہوگا تو اللہ کا ولی، گمراہ ہوگا تو اللہ کا ولی، اگر ولی ہے تو بد عقیدہ ہو سکتا ہے؟ اگر بد عقیدہ ہوگا تو اللہ کا ولی نہیں ہوگا۔ اگر وہ ولی ہے تو بھٹکا ہوا، اگر بھٹکا ہوا ہوگا تو ولی نہیں ہوگا۔ اگر غوث پاک ولی ہیں تو غوث پاک کی ایک کتاب ہے۔ ایک ہی بات عرض کر کے میں اپنا عقیدہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اہل سنت والجماعت اپنے عقیدے پر فخر کریں اور فخر کے ساتھ اپنے عقیدے پر قائم رہیں۔ غوث پاک نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا، حضرت بایزید البسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ دبیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے دماغ میں خیال آیا کہ میں توکل کے بارے میں کسی بزرگ سے سوال کروں کہ توکل کا اصل مفہوم۔ پھر وہی بات آ گئی، وہ بھی بہت بڑے ولی تھے مگر انہوں نے کہا کہ میں مجھ سے بڑے ولی سے توکل سمجھتے ہیں نا، بھروسہ، اللہ پہ بھروسہ کیسا ہونا اور کتنا ہونا، اس کی کنڈیشن کیا ہونا، توکل کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں توکل کے بارے میں کس سے پوچھوں؟ تو وہاں پر دبیل میں ایک بزرگ تھے حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی بڑے عالم تھے اور عالم دین تھے اور ولی تھے اللہ کے۔ تو حضرت موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گئے، ان کو جو ہے توکل کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے ان کا جواب دیا کہ توکل یہ ہے کہ اگر تو کسی گھاٹی کے اندر پھنس جائے اور شیر تیرے سامنے آ جائے یا سانپ آ جائے، کچھ انہوں نے مثال دی، تو اس وقت تیرے دماغ میں صرف یہ خیال ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو میں مروں گا، اگر اللہ کی مرضی نہیں تو یہ شیر یا یہ سانپ میرا کچھ بگاڑ۔ یہ اگر تیرا کانفیڈنٹ ہے تو پھر تیرے اندر اللہ کے لیے توکل ہے۔ اگر تو وہاں پریشان ہو گیا تو پھر تیرا توکل کمزور ہے۔ ایسا کچھ جواب حضرت موسیٰ دبیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت عبد الرحمن نے دیا۔ وہ گھر پہ آ گئے، 2-4 دن کے بعد ان کے بعد پھر خیال آیا کہ ایک کام کرتے ہیں، بسطام جاتے ہیں، بایزید بسطامی کو توکل کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہ اور زیادہ اس سے بھی بڑے درجے کے ولی ہیں، اس سے بھی بڑے عالم ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں توکل کے بارے میں۔ غوث پاک نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی۔ کس نے لکھی ہے؟ میں کوئی 16 سید کی کہانی کتاب کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں، غوث پاک قصہ سنا رہا ہوں، اور یہ سمجھانے کے لیے سنا رہا ہوں کہ جو دنیا ساری کہتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کا ولی ہے، اگر ولی ہے تو پھر گمراہ، اور اگر گمراہ ہے تو پھر ولی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ دبیلی پھر وہاں سے نکلے، دبیل ان کی بستی کا نام تھا، پھر نکلے بستان کے لیے۔ فخرجت الی ابا یزید البسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسألہ عن التوکل، کہتے ہیں کہ پھر میں نکلا بستان کے لیے تاکہ بایزید البسطامی کو جا کے توکل کے بارے میں سوال کروں۔ فدخلت البستان، پھر میں بستان پہنچا، ودقت علیہ الباب، اور میں نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ فقال علی یا ابا موسیٰ ما کان لک من جواب عبد الرحمن من القناعۃ حتی تجیء وتسألنی۔ جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا بایزید بسطامی کا، تو اندر سے بایزید بسطامی کہنے لگے اے موسیٰ، کیا عبد الرحمن کے جواب سے تسلی نہیں ہوئی جو وہی سوال مجھ سے پوچھنے یہاں پر آ گئے؟ اب یہ واقعہ کون لکھ رہا ہے اپنی کتاب میں؟ بولو۔ اور کیا واقعے میں ہے کہ دیوار کے پیچھے اللہ کا ولی ہے اور سامنے آنے والا آدمی کیا ارادے سے آیا ہے، اس ارادے کو کمرے کے اندر بستان میں بیٹھ کے ولی جانتا ہے۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ کسی کے دل کا ارادے یا غیب کو جاننا شرک ہے اور یہ کرنے والا مشرک ہے، تو پھر وہ غوث پاک کو ولی کیسے مانتا ہے؟ کیونکہ وہ تو مشرک ہو گئے، معاذ اللہ۔ مشرک ولی ہو سکتا ہے؟ بولو، مشرک ولی ہو سکتا ہے؟ مومن نہیں ہوتا، ولی کہاں سے ہوگا؟ کہتے ہیں میں نے ودقت علیہ الباب فقال علی یا ابا موسیٰ ما کان لک من جواب عبد الرحمن من القناعۃ حتی تجیء وتسألنی، کہ یہاں تک پھر میرے پاس آ گیا، اس کے جواب سے تسلی نہیں ہوئی جو اس نے جواب دیا تھا تیرے گاؤں میں۔ فقلت یا سیدی افتح الباب، میں نے کہا میرے سرکار دروازہ تو کھولیے، میں نے کہا میرے سرکار دروازہ تو کھولیے۔ فقال لو زرتنی لفتحت الباب خذ الجواب من الباب فانصرفت،
تو اندر سے کہنے لگے اگر تو میری زیارت کے لیے آتا تو میں دروازہ کھولتا، تو میری زیارت کے لیے، تیری ضرورت کے لیے آیا ہے۔ اچھا اس سے ایک بات اور بتا دوں، غوث پاک کتاب سے غوث پاک نے عقیدہ بتا دیا کہ جو مزاروں پر درگاہوں پر ولی کے پاس جاتے ہیں نا، تو ولی ہر آنے والا فاتحہ پڑھ کے جاتا ہے، وہ سب کے فاتحہ قبول نہیں ہوتے، کیونکہ کچھ دکان لگانے کے لیے جاتے عرس میں، کچھ خریداری کے لیے عرس میں جاتے، کچھ ٹہلنے پھرنے کے لیے جاتے، کچھ جو ہے تو گناہ کرنے کی نیت سے میلے میں جاتے، اور پھر سب سارا کر لیے، گناہ پھر لیے، کھیل لیے، اب جاتے جاتے چلو چلیں گے، ٹھہرنا درگاہ کو جا کے اوپر جا کے آئیں گے نا، وہ پھر وضو کر کے جا رہا ہے، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد سبحان ربک رب خواجہ صاحب کی دعوت ہے، خواجہ صاحب اس کی زیارت قبول کرتے ہیں نا، ولی اسی کی زیارت وہاں جانا قبول ہے ان کی بارگاہ میں جو گھر سے یہ نیت کر کے نکلا ہے کہ میں ان کی زیارت کو جا رہا ہوں، ارادہ یہ ہے۔ غوث پاک لکھتے ہیں حضرت نے فرمایا لو زرتنی لفتحت الباب، اگر میری زیارت کی نیت سے آتا تو دروازہ کھولتا، خذ الجواب من الباب فانصرف، تو باہر سے جواب سن اور نکل جا۔ پھر حضرت نے توکل کے بارے میں جواب دیا، وہ کہتے ہیں غوث پاک نے لکھا قال ابا موسیٰ الدبیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فانصرفت حتی جیت الی دبیل، پھر میں نے جواب سنا اور واپس آ گیا، چہرے کی زیارت نہیں ہوئی، واپس آ گیا، فاقمت بہا سنتاً، میں 1 مہینہ اپنی بستی میں رہا، ثم اعتقدت الزیارہ، پھر میں نے نیت کی کہ اب کوئی سوال نہیں، جواب نہیں، ضرورت نہیں، اب جا کے صرف حضرت کی زیارت کرتے، اور میں زیارت کے ارادے سے نکلا، فخرجت الی دبیل فدخلت الی دبیل، پھر جب میں دبیل نکلا اور وہاں پر پہنچا، دروازے پر گیا تو حضرت اندر سے کہنے لگے الآن زرتنی، کیا بات ہے، کہتے ہیں ہاں اب تو میری زیارت کے لیے آیا، وہ مرحبا بزائر ادخل، اب زیارت کو آنے والے کا استقبال ہے، اس کا پر اکتفا سے میں استقبال کرتا ہوں، دروازہ کھولا، کہا اندر آ جائے، اندر آ گئے، وہ کہتے ہیں فَأَقَمْتُ عِنْدَهَا شَهْرًا، میں کچھ مہینے وہاں پر رہا، لا يقع بها الا اخبرنی قبل ان اسألہ، میں جتنے مہینے وہاں پر رہا، غوث پاک لکھ رہے میں جتنے مہینے وہاں پر رہا، خدا کی قسم ایک بھی بات ایسی نہیں انہوں نے مجھے فرمایا میرا جواب، ایک بھی بات کا ایسا نہیں دیے جو بات میں پوچھنا چاہتا تھا اور وہ پوچھنے سے پہلے جواب دیتے تھے۔ اب یہ دل کے ارادے کا جاننا، کس ارادے سے آیا ہے وہ جاننا، اور کیا پوچھنے والا اس کا جواب پہلے سے دے دینا، یہ ساری چیزیں غیب سے، کشف سے، کرامت سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ اب جو کہہ رہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کا ولی ہے، اور پھر اگر کہتا ہے کہ کسی کو کسی کے ارادے کی خبر نہیں ہو سکتی، وہ یا تو غوث پاک کو مشرک کہے معاذ اللہ، یا تو ان کو شیخ عبد القادر جیلانی، کیونکہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کشف اور دل کے ارادے کے جاننا غیب خدا کے سوا کسی کو نہیں، نبی کے لیے خاصہ، نبی کے بعد کسی کو نہیں ہے، اور اگر کوئی مانتا ہے تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، تو پھر وہ اعلان کیوں نہیں کرتا، وہ مائک پہ بیٹھ کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کیوں بولتا ہے؟ معاذ اللہ، ہم سوال ہے ہمارا، کیا وہ ایک مشرک کو رحمہ اللہ بولتا ہے؟ کیا وہ کسی گمراہ کی تعظیم کرتا ہے؟ کیا کسی گمراہ کی کتابوں سے وہ نتائج نکالتا ہے؟ اس کنفیوژن کی دنیا سے نکلو، کانفرمیشن میں آؤ، پختگی کے ساتھ آؤ۔ ہم اہل سنت سرکار غوث پاک کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، اور جو عقائد غوث پاک کے ہیں، اب وہ عقائد اگر تم دنیا میں تلاش کرو گے، کسی بھی فرقوں میں جاؤ گے، تو پھر وہ سارے فرقے کو آپ دیکھ لیں، یہ عقیدے جو غوث پاک کے تھے، یہ نظریہ، یہ کانسیپٹ جو شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں، عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب کیا نام ہے جو مشہور ہے آپ کی غنیہ شریف کے پہلی دوسری جلد کے 277 صفحے پر لکھا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے
کہ اذ خلقہم ربی مصلحۃ للعالم و رحمۃ للعباد، وہ کہتے ہیں کہ ولی یوں ہی پیدا نہیں ہوتا، ولی کو اللہ خاص پیدا کرتا ہے اس کی مصلحت کے تحت، اور دنیا کے لیے رحمت کے لیے اس کو پیدا کرتا ہے ولی کو۔ یہ غوث پاک کا کانسیپٹ ہے، اور یہ کانسیپٹ ہمارے پاس ہے، جس کا اس کانسیپٹ سے، جس کا کانسیپٹ اگین ہے، وہ میں نے دو بات کی، وہ تو یا تو شیخ عبد القادر جیلانی پر فتویٰ لگائے، اور اگر وہ شیخ ہے وہ کہتا ہے کہ وہ نیک بندہ تھا، مطلب مسلمان تو تھا کم سے کم، تو وہی عقیدہ جو وہ مسلمان مان رہا ہے، وہ مسلمان بھی رہا، وہ نیک بھی رہا، وہ ولی بھی رہا وہ عقیدہ مان کے، اور ہم وہی عقیدہ مان رہے تو ہم مسلمان بھی نہیں رہے، ہمارا ولی بننا تو دور ہی چلا گیا، پھر ہمارا صالح بننے کا تو چانس ہی باقی نہیں رہا۔ غوث پاک نے الغنیہ کی دوسری جلد کی 277 پہ لکھا ولیوں کے بارے میں، اذ خلقہم ربی مصلحۃ للعالم ورحمۃ للعباد، اللہ مصلحت کے تحت ولی کو پیدا کرتا ہے، ولی دنیا کی رحمت کے لیے بناتا ہے، وہو ملوک فی الدنیا والآخرہ والشفعاء الانام یوم التناد، یہ غوث پاک کے الفاظ ہیں۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ وہوا ملوک فی الدنیا، یہ جو ولی ہوتا ہے نا یہ دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ولی کون ہوتا ہے دنیا کا؟ بولو، ولی کا دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے۔ وَالشُّفَعُ الْأَنَامِ يَوْمَ التَّنَادِ، اور قیامت کے دن شفاعت کا اس کو حق دیا جائے گا، وہ لوگوں کی شفاعت کرے قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں۔ تو یہ سارے نظریات، یہ سارے عقائد جو اہل سنت میں ہیں، یہی وہ عقائد ہیں جو ہم سے لے کر اعلیٰ حضرت سے ہوتے ہوئے غوث پاک تک، غوث پاک سے امام اعظم ابو حنیفہ اور اوپر تابعین، تبا تابعین، صحابہ تک، وہی رسول اللہ تک جاتے ہیں۔ جو کڑی جڑی ہوئی ہے اس کا نام اہل سنت ہے۔ اب جس کو نہیں قبول کرنا اس پر کوئی زبردستی تو چابک یا تلوار کا تو استعمال، بلکہ گالی گلوچ کا بھی استعمال، بولو۔ میں اصل میں میرا جو نظریہ ہے، میں ہمارے ان علماء سے بھی اختلاف رکھتا ہوں جو اسٹیج پر کسی دوسرے مکتب فکر کے لیے گندی باتیں یا گالی کا استعمال کرتے ہیں۔ نہیں، میں یہ کہتا ہوں تمہارے اندر پاور ہے، تم دلائل سے اپنے عقیدے ثابت کرو۔ جب تم نے دلائل رکھ دیے تو اس کے حق میں پھر دعا کرو کہ دلائل کے بعد بھی جو مانے اس پر ہم۔ ایک بندہ مکہ شریف کے اندر تین یا اس سے پہلے جب عمرہ کو میں گیا تھا تو ایک بندہ وہاں پر ملا، وہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر کے دعا کرتا، ہم بھی کہنے گئے تھے دعا کرتے، کہا کر دیجیے، مجھے کہا آپ دعا کر دیجیے، میں نے کہا نہیں آپ کیا، آپ کر دیجیے، میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، تو وہ میرے بازو میں کھڑا تھا، اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میں دعا ختم ہونے کے بعد میں نے کہا کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے، ہاتھ میں کچھ سامان تھا، تھیلی تھا، کیا تھا؟ بولے نہیں ہم دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا، دعا ایسی ہی مانگنا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے نہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا حدیث میں کہیں ثابت نہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے پڑھی حدیث؟ بولے ہاں ہے نہیں۔ میں نے کہا بیٹھیے، میں نے کعبہ شریف کے سامنے اس کو بٹھایا اور بٹھا کر کے میں نے اس سے کہا کہ آپ کے موبائل میں ایک حدیث کہا ہے، میں نے کھولی، میں نے کہا نکالو، میں نے اس کو حدیث کا نمبر بتایا، میں نے کہا سنن ابو داؤد کھولیے 1499 حدیث نکالی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس میں دعا کا طریقہ بتا رہے ہیں، اور انہوں نے دعا کا طریقہ بتاتے ہوئے کہا کہ دعا کا طریقہ یہ کہ انا اسألتہ رفع یدیک حذو منکبیہ او یحوطہما، انہوں نے کہا کہ دعا کا طریقہ یہ ہے، صحابی نے دعا کا طریقہ یہ کہ اپنے دونوں ہاتھ کاندھے کے برابر اٹھا لو یا اس کے ساتھ میں کر دو، یہ دعا کا طریقہ ہے، یہ حدیث میں۔ میں نے کہا بخاری شریف نکالو، 6341 نکالو، اس نے نکالی، اس میں کھول کے دیکھا، میں اس میں ایک حضرت انس بن مالک راضی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الدعاء رفع یدیہ حتی یری بیاض ابطیہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ دعا کے لیے کبھی کبھی اتنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے کہ ہم رسول اللہ کی بغلوں کی سفیدی دیکھتے تھے، اتنا رسول اللہ ہاتھوں کو جو ہے دعا کے لیے اٹھایا کرتے تھے۔ اور میں نے کہا مستدرک نکالیے، المستدرک الحاکم کے اندر 1831 نمبر حدیث ہے، 1831، اس نے کھولی، میں نے کہا پڑھیے، اس نے پڑھا، میں نے کہا اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ ان یبسط الیہ یدیہ ثم یردہما خائبتین، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا کریم ہے، بہت بڑا رحیم ہے، جب بندہ اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کی رحمت کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے۔
کب شرم آتی ہے؟ جب بندہ کیا کرے؟ ہاتھوں کو اٹھائے. میں نے کہا یہ مستدرک علی صحیح کے اندر ہے. اور میں نے کہا جامع ترمذی نکالی ہے، میں نے اس کو ترمذی بتائی، میں نے سنن نسائی. اور میں نے کہا جو منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں دعا کے بعد، جامع ترمذی کے اندر 3386 نمبر حدیث ہے. جامع ترمذی میں حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، کانا، عمر ابن خطاب اس کے راوی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ فی الدعاء، اللہ کے نبی جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو اللہ کے نبی ہاتھوں کو نیچے نہیں کرتے تھے، حتی یمسح بہما وجہہ. اللہ کے نبی جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے تو اس وقت تک نیچے نہیں کرتے تھے جب تک چہرے پر ہاتھ پھیر نہیں لیتے تھے. میں نے کہا اور رکیے، مشکات کھولیے 2243 نمبر مشکات کے اندر انہوں نے وہ نکال کے کھولی. میں نے کہا پڑھیے، اس میں لکھا ہے رسول اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم دعا کرو، کیا کرو؟ بولو. جب تم دعا کرو تو رسول اللہ نے فرمایا اپنے سیدھے ہاتھ سے دعا کرو، بائیں ہاتھ سے ولا تسألوا ظہورها، الٹے ہاتھ سے دعا مت کرو، سیدھے ہاتھ کو آگے رکھو. اور پھر ثم فرغتم بہما امسحوا بوجہکم، اور جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو چہرے پر مل لیا کرو. وہاں رسول اللہ کی سنت تھی، یہاں رسول اللہ کا حکم. وہاں کیا تھی؟ بولو کیا تھی؟ سنت. یہاں پر کیا تھا؟ حکم. بولے ہاں یہ میں نے اب تک جان لیکن میں اب کروں گا. لیکن پھر ایک بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ قبر کے سامنے جا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں. حضرت اس کا کیا ہے؟ میں نے کہا سوال اچھا، میں جواب دیتا ہوں. اگر سامنے قبر ہو تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا کیسا؟ کچھ لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزار کے سامنے دعا فاتح تو یوں کھڑے رہتے آگے پیچھے پاؤں کر کے. وہ تو جنگ لڑنے جا رہا ہے، کشتی کھیل رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا سنو، مسلم شریف 2256 نمبر حدیث ہے، 2256 صحیح مسلم کی. حضرت عائشہ صدیقہ اس کے راوی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کو میں نے دیکھا کہ وہ جنت البقیع قبرستان میں گئے، میں ان کے پیچھے چلتی گئی. جب میں نے جا کے دیکھا ثم رفع یدیہ ثلاث مرات، رسول اللہ بار بار ہاتھ اٹھاتے تھے نیچے کرتے تھے، اٹھاتے تھے نیچے کرتے تھے. جب گھر میں آئے تو میں نے ان سے پوچھا یا رسول اللہ کیوں گئے تھے قبرستان میں اور کیا ہاتھ اٹھا کے وہاں کر رہے تھے؟ اللہ نے فرمایا ان ربک یأمر ان تأتی اہل البقیع فیستغفر لہم. کہ اے عائشہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، مجھے تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں قبرستان جا کر کے اہل بقیع کے لیے دعا کروں. کیا کروں؟ بولو دعا کروں. تو میں نے کہا قبر کے سامنے قبرستان میں کھڑے ہو کے، اب وہ ان سے مانگنے والا مدعا نہیں ہے، مدعا ہے دعا کس سے؟ میں نے شروع میں کہا خدا سے کہیے ان کے پاس کھڑے ہو کے، یا ان سے کہیے کہ آپ کرم فرما دیجئے. لیکن قبر سامنے ہو تو ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے. آپ نے میں نے مسلم کی حدیث پڑھی ہے. اچھا کہ مول صاحب یہ ٹھیک ہے، تو پھر وہ کچھ لوگ کہ وہ جب انتقال ہوتا ہے مرحوم کا تو وہ تو سامنے، پھر اس کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا سنو، مرحوم ہے سامنے نہیں ہے اور تم دعا کر رہے ہیں مرحوم کے لیے تو بھی ہاتھ اٹھانا. صحیح بخاری 6383 نمبر 3683 نمبر صحیح بخاری کے اندر حضرت عبید ابن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر رسول اللہ کو ملی. صحابی کہتے ہیں رسول اللہ کو خبر ملی، دعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمائن، رسول اللہ نے پانی منگوایا، فتوضاہ اور وضو فرمایا، ثم رفع یدیہ، رسول اللہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دونوں ہاتھ اٹھائے، فقال اور کہا اللہم اغفر لعبید ابن عامر. وہاں عمیر ابن عامر کی قبر بھی موجود، انتقال ہو گیا تھا، صرف خبر ملی تھی. کہتے ہیں ثم رفع یدیہ فقال، دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ ابن عامر کی مغفرت فرما، اللہم اجعلہ فوق کثیر من خلق. صحیح بخاری کے اندر 6383 نمبر صحیح بخاری کے اندر. میں نے کہا مول صاحب جامع ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، مسلم میں ہے، بخاری کے اندر ہے، سب جگہ موجود ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اپنے لیے بھی، مرحوم کے لیے بھی، قبر کے سامنے بھی، سب کے سامنے. تو نہیں مول صاحب تمہاری بات تو برابر ہے مگر میں دیکھوں گا، تو اب میں کچھ کر سکتا ہوں؟ بولو. میں مجبور ہو گیا نا، میں نے اپنے دلائل پیش کر دیے. اب جو دلائل سن کے بھی یائی میائی چائی کرے اس کو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہی کہا میں نے کہ ہمارا جو عقیدہ اہل سنت کا ہے ولیوں کے بارے میں، غیب کے بارے میں، ولی کے پاور کے بارے میں، دل کے ارادے کے جاننے کے بارے میں، جو پرانا عقیدہ ہے وہ صرف اہل سنت میں ہے. اور وہ اہل سنت کے عقائد کے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں.
ہمارا کام ہے دلائل پیش کرنا. اب جو دلائل سن کے آئیں بائیں چائیں کرے اس کے لیے ہم دعائی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. تو غوث پاک کی زندگی سے ہمیں صرف کرامت نہیں لینی ہے بلکہ عقیدہ بھی لینا ہے. غوث پاک کا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت کا ہے. اگر غوث پاک کے ہو تو نیاز بھی کرو اور ساتھ میں اہل سنت کے عقیدے پر بھی قائم رہو تاکہ تم دنیا میں بھی غوث والے کہلاؤ اور پھر قیامت کے دن انشاءاللہ غوث پاک تمہیں بارگاہ خداوندی میں اپنی سفارش کے ذریعے بخشوائیں. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم کو تمام اولیاء اکرام کی زندگیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر جو کہ رسول اللہ کا نقش قدم ہے چل کر ہمیں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.